مولانا شہریار داؤد صاحب الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کا ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں، ثانی آدم۔ کم و بیش 1000 سال سے اوپر آپ نے عمر پائی، جی 950 960 اس طرح تو سے صرف تبلیغ 900 سال کم و بیش کی تھی آپ۔ ایک مرتبہ آپ کسی کو تبلیغ کر رہے تھے تو ایک شخص وہاں سے گزرا، اس کے کندھے پر اس کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، تو رک گیا وہ شخص، اپنے بیٹے سے کہنے لگا دیکھ یہ نوح علیہ السلام ہے، تو ان کی عمر بڑی ہے، تو اگر بڑا ہو کر ان کو پائے نا، ان کی بات نہیں ماننا اور جو ہے نا ان کی خلاف مخالفت کرنا۔ بیٹے نے کہا ابا وہ نیچے پتھر پڑا اٹھانا، باپ نے اٹھا کے دیا، اس بچے نے لے کے پتھر پکڑ کے جو مارا نوح علیہ السلام کے ماتھے پہ لگا، خون ہم خون ہو گئے۔ اس وقت پھر آپ نے بد دعا کی، یا اللہ یہ قوم نہیں بھی سنورنے والی۔ صرف 80 افراد آپ کے اوپر ایمان لائے تھے 950 سال کی تبلیغ کے بعد، 80 افراد۔ یہ لوگ کہتے تھے یار ہم روسا امیر کبیر لوگ، ہم ان غریبوں جنہوں نے تم پر ایمان لے آئے، ہم ان جیسے ہیں، تم اللہ بھیجتا تو کسی فرشتوں کو بھیجتا نبی بنا کے، تم کو بنا نبی بنا کے بھیجا، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اب جب بد دعا کی، اللہ نے فرما دیا کشتی بناؤ، خیر وہ بن گئی، بڑی طویل کشتی میں سب لوگ بیٹھ گئے، طوفان آیا، اتنے دن بارش ہوتی رہی، اللہ کے حکم سے پہاڑ پر لگی کشتی، پھر اس کے بعد ایک دن اترے، کیچڑ کیچڑ، چکنی مٹی، نئی دنیا بالکل سب ختم۔ اب یہی افراد ہیں جو کوئی نوح علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ کیوں پریشان ہو، ایک کام کرو، یہ جو چکنی مٹی پڑی ہے نا اس سے برتن بناؤ۔ یا اللہ مجھے تو برتن نہیں بنانے آتے، ہم سکھائیں گے۔ خیر جی اللہ کے بتانے پہ انہوں نے برتن بنائے۔ فرمایا اس کو پہاڑ پہ رکھو، سوکھ گئے۔ فرمایا اس پہ رنگ و روغن کرو، رنگ و روغن کیا۔ فرمایا وہ ایک تندور میں اس کو پکاؤ، پکا لیا۔ فرمایا پھر اس کو رکھو پہاڑ پر، سوکھ گئے۔ کیا خوبصورت برتن تھے، نوح علیہ السلام کا دل خوش ہو گیا، چہرے پہ بشاشت آ گئی۔ اللہ نے فرمایا نوح خوشی ہو رہی ہے؟ یا اللہ بہت خوشی ہو رہی ہے، اتنے عرصے بعد کو خوشی ملی ہے۔ اچھا نوح ایسا کرو اس کو توڑ دو سب برتنوں کو۔ یا اللہ اتنی محنت کی، اتنا کچھ کیا، اب اس کو توڑ دوں؟ فرمایا توڑ دو۔ خیر اللہ کا حکم تھا، توڑ دیا، افسردہ ہو کے بیٹھ گئے۔ نوح کیا ہوا، کیوں افسردہ ہو؟ یا اللہ اتنی محنت تم نے بنائے تھے، ہم نے کہا تھا نا بناؤ۔ ہاں یا اللہ تیری حکم تھا، سب کچھ تھا۔ نوح تم نے ایک بد دعا کی، ایک دفعہ بد دعا کی اور ہم نے ساری انسانیت ختم کر دی صرف تمہاری ایک دعا کے اوپر۔ کیا مجھے دکھ نہیں ہوا ہوگا؟ میرے بندے نہیں تھے کیا وہ؟ مجھے بھی دکھ ہوا ہے، میرے بندے ہیں، میں اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن تم ہمارے قریب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری یہ حکمت تھی تو میں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن میں اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اب بندے کا پارٹ شروع ہوتا ہے، بندہ اپنے رب سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تو بندے اور اللہ کا تعلق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور کیا تم پلٹ کر میری طرف آؤ گے نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو تھوڑا سا انٹیمیٹ وارن بھی کیا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا کیے گئے۔ تو پھر ہم کیوں پیدا ہوئے؟ ہم اس لیے پیدا ہوئے کہ ہم خلیفہ بنائے گئے، اللہ نے اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ صحیح۔ تو پھر جب اپنا نائب بنا کر بھیجا تو کچھ اتھارٹیز بھی دی ہیں۔ اچھا خلیفہ ویسے ہمارے یہاں بہت سارے ویسے بھی ہوتے ہیں اپنے طور پہ، میں بات کرتا ہوں تو ہماری آدھی قوم جو پیدائشی خلیفہ ہے۔ ایک نہیں، جملہ ایسا کہہ دوں کہنا اگر نہیں آپ کی چاہیے۔ اجازت ہو تو جی، آپ شہریار حکم بھائی کی، کہ اس نے اپنا خلیفہ بنایا تھا، ہم خود ہی خلیفہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہم پیدائشی طور پہ ساختہ خلیفہ ہیں۔ آدھی قوم جو پیدائشی خلیفہ ہے اور آدھی انتظار میں ہے کہ کب یہ ختم ہو تو ہم آئیں۔ بتا تو میں بھی ادھر جانا نہیں چاہتا، اسی میں رہوں اسی پہ۔ تو اللہ کا نائب بن کر آئے تو اب سب کچھ ظاہر بات ہے، جب کوئی کسی کو اپنا نائب بنا کر چھوڑتا ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی، اب میں ایک بات کر دوں، ہمارے یہاں بھی ایک کیئر ٹیکر آئے تھے کہ ابھی اب یہ لوگ گئے ہیں تو اب تم کیئر ٹیکر ہو، تم تھوڑے عرصہ یہاں رہو۔ میری بات شہریار بھائی کی سب سے خوبصورت بات، نہیں آپ بات کیجیے، سب سے خوبصورت بات کیا ہے؟ کہہ کے کہتے ہیں میں تو بات ہی نہیں کرتا۔ اچھا سر تو وہ آئے تھے، وہ کرنا کچھ تھا، کر کچھ گئے، خیر مٹی بوسانوں کی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دیا اتھارٹی کہ بس اب تم بندے کے پتر بن کے رہنا، میرے بندے ہو، میرے بندے بن کے رہنا، مجھ سے تعلق جوڑنا۔ نبی علیہ السلام نے سب کچھ سکھایا، بتایا، غار ہرا پر جا کر میڈیٹیشن کیا اور فکر کیا، سب کچھ بتا دیا امت کو۔
اب یہ امت کا کام تھا نا بالکل صحیح. کہ بھائی کہ اب وہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے. اب امت اللہ سے تعلق کو جوڑنے کے بجائے اللہ ہی کی مخلوق سے دیگروں سے تعلق جوڑ رہی ہے. اللہ نے جو فرمایا تھا شرک نہ کرنا, ہم شرک نہیں کر رہے, بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں ہم شرک نہیں کر رہے. اور نبی نے بھی فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ مجھے اپنے بعد نا تم پر شرک کا خوف نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. مجھے جو خوف ہے وہ یہ ہے کہ تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ جاؤ گے, اب اس کے پیچھے بھاگو گے. جب اس کے پیچھے بھاگو گے تو مجھے فراموش کر دو گے. لا تنسا ذکر اللہ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا, اس لیے کہ جب تم غفلت کرو گے تو لا محالہ تم گناہوں میں ملوث ہوگے. جب تم گناہوں میں ملوث ہوگے تو گناہوں کی بیماری کو کہتے ہیں نسیان, اسیان, اور نسیان کہتے ہیں بھولنے کی بیماری کو. جب تم گناہ کرتے رہو گے نا تو تم بھول جایا کرو گے, کیونکہ اسیان لاتا ہے نسیان. تو یہ ہمیں بڑی چیزیں تھوڑی اب کنسیڈر کرنی ہوں گی.